Recording in progress. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جبیرہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 111 ہم نے لاسٹ پڑھا تھا اور 112 تقریباً ریپیٹڈ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 113 مسئلہ نمبر 113 فرماتے ہیں کہ اگر پانی نقصان اگر زخم کے اطراف میں دھونا زخم کے لیے پانی نقصان دہ ہو تو کیا یہ قابل معافی رہے گی اور جبیرہ کا مورد رہے گا؟ مثلا جہاں زخم ہے اس کے اطراف کو دھونا بھی. تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ متعارف ہو، یعنی عام طور پر کیونکہ وہ اس زخم کے اتنے اطراف کو دھونے سے نقصان کا سبب بنتا ہو تو جبیرے کا مورد بن جائے گا اور جبیرہ کیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ اطراف کا دھونا جتنا عام طور پر ہو اتنا نہ ہو، فار ایگزامپل مثال کے طور پر انگلی میں زخم ہے اور رسٹ یا بازو، اس کو دھوئیں گے تو انگلی کے زخم میں نقصان پہنچے گا. اور یہ متعارف نہیں ہے، زخم انگلی میں ہے اور اوپر کا حصہ انہیں بازو کو دھوئیں گے تو انگلی کو نقصان پہنچے گا. تو یہ سبب نہیں بنے گا کہ آپ پورے کو جبیرہ کریں، پورے ہاتھ کو جبیرہ کریں. کیونکہ یہ جو ہے وہ متعارف سے ہٹ کر ہے. یہ مسئلہ نمبر 113 کا خلاصہ ہو گیا. نہیں، یہ آدھا پارٹ ہوا. اچھا، اگر یہ صورتحال ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صورتحال یہ ہو کہ اگر صحیح والی جگہ کو دھویا جائے اور وہ متعارف سے ہٹ کر ہو، متعارف کا کل میں نے معنی بتایا تھا. متعارف یعنی جو عام طور پر جتنا ہوتا ہے. اگر متعارف سے ہٹ کر ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اگر جبیرہ اعضائے تیمم پر نہ ہو تو خالی تیمم، اور اگر اعضائے تیمم پر ہو تو تیمم اور وضو احتیاط واجب کی بنا پر دونوں کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 114 114 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زخم جو ہے وہ اعضائے وضو پر نہیں ہے، زخم اعضائے وضو پر نہیں ہے بلکہ کسی اور مقام پر ہے، مثلا شولڈر پر ہے یا کان میں زخم ہے، اور چہرے کو دھونا اس زخم کے لیے
ضرر کا اور نقصان کا سبب بنتا ہو تو پھر اس صورت میں تیمم کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 113 میں زخم اعضائے وضو پر تھا، اور 114 میں جو وہ اعضائے وضو پر زخم نہیں ہے. مسئلہ نمبر 115 کہتے ہیں کہ یہ جو جبیرہ کے احکام ہم نے بیان کیے، فرق نہیں پڑتا کہ چاہے انسان نے جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا ہو جو جبیرے کا سبب بنتا ہو، وضو جبیرہ کا سبب بنتا ہو، چاہے جان بوجھ کر ایسا کام نہ کیا ہو. بس جبیرہ کے احکام جو کہ ہر حال میں جو کہ وہ لاگو ہوں گے. مسئلہ نمبر 116 اگر جبیرے کا ظاہری حصہ پاک ہو تو کافی ہے، اور چاہے باطن جبیرہ نجس بھی ہو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 117 خوب آپ لوگوں نے سنا ہوگا فسد کھلوانا. فسد کھلوانا کیا ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت ایسی رگ کاٹنا، ایسی وین کہ جس وین کو کاٹنے سے جو گندا خون ہوتا ہے وہ نکل جائے، اس کو کہتے ہیں فسد کھلوانا. وین کاٹنا تاکہ گندا خون انسان کے جسم سے نکل جائے. فرماتے کہ فسد کھلوانا یہ بھی زخم میں ہی شامل ہے، پر اس میں وہی جبیرہ کے احکام کہ اگر جو وہ اس کا دھونا اگر نقصان دہ ہو تو وہی سارے احکام جو کہ اس کے اوپر آئیں گے جس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ نمبر 117 میں آگئے سیستانی نے ایک بات کہی ہے کہ آخوئی کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ اگر اس جگہ کو دھونا پاک کرنا ممکن نہ ہو، دھونا ممکن نہ ہو، نقصان کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، مثلا خون بہ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جو تیمم کرنا ضروری ہوگا، جبیرہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے. ہو اگر جبیرہ جو اوپر پٹی باندھی گئی وہ غصبی ہو، کسی اور کا مال ہو، وہ ہم نے باندھا ہو، تو اس کے اوپر مسح کرنا تو جائز نہیں ہے. اگر مسح کرے تو وضو صحیح ہے یا صحیح نہیں. اور یہاں پر اگر کوئی اور آگے سیستانی میں بنیادی اختلاف ہے، یہاں پہ میں صرف اس اختلاف کی طرف اشارہ کروں، اور فقہ کے بہت سارے مقامات پر یہ مسئلہ آگے کوئی اور آگے سیستانی کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ یہ اصول میں ایک بحث ہے، کیونکہ وہاں پر آگے کوئی آگے سیستانی میں اختلاف ہے، لہذا اس کا اثر جو ہے وہ فقہ کے مختلف چیپٹرز میں نظر آتا ہے. کہ اگر مثال کے طور پر ایک ہی کام حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو، جیسے اس کی عام طور پر مثال دیتے ہیں کہ غصبی زمین پر سجدہ کرنا. غصبی زمین پر سجدہ کرنا، ایک طرف سجدہ واجب ہے نماز کا تو یہ واجب حصہ ہو گیا، ایک طرف جو ہے وہ زمین غصبی ہے تو حرام ہو گیا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ
کوئی آگے سیستانی میں اختلاف ہے کہ اس صورت میں آیا عمل باطل ہے یا باطل نہیں ہے. اسی کی دوسری مثال دوں میں آپ کو کہ خمس ادا نہ کیا ہوا کپڑا اس میں نماز پڑھنا، اس میں نماز پڑھنا. اسی طرح غضبی پانی سے وضو کرنا، غضبی پانی سے وضو کرنا. اور یہ ساری وہ مثالیں جہاں پر ایک طرف ایک اینگل سے واجب ہے کہ ہم واجب کو عمل کر رہے ہیں، واجب کو انجام دے رہے ہیں، ایک طرف سے حرام کو انجام دے رہے ہیں، اور دونوں ایک ہی عمل میں دونوں چیزیں شامل ہیں. تو اگر کوئی تو کہتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتا ہے، لہذا حرام، اس میں ایک تفصیلی بحث ہے، لہذا حرام کو جو وہ ترجیح دی جائے گی. لہذا اگر کوئی کہتے ہیں کہ اگر بینڈیج اگر غضبی ہے تو اس پر مسح کرنا جو کو وضو کو باطل کر دے گا، باطل، فتویٰ یہ ہے کہ باطل ہو جائے گا. لیکن آگے سیستانی جتنی بھی میں نے مثالیں دی، اگر آپ جا کے اس کو توضیح مسائل میں دیکھیں تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا ہے بلکہ احتیاط واجب لگا کے منع کیا ہے. یہاں پر بھی آگے سیستانی نے یہی فرمایا کہ اس کا وضو استعمال تو تصرف تو حرام ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تصرف کرنا حرام ہے. اور اس کے اوپر جو بینڈیج کے اوپر، غضبی بینڈیج کے اوپر ہاتھ نہیں پھیر سکتا ہے. آخوئی کے لحاظ سے وضو فتویٰ یہ کہ باطل ہے، اگر سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر جو اپنا وضو باطل ہو جائے گا. یہ 118 کا پہلا پوائنٹ. 118 کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر پٹی کا جو ظاہری حصہ ہے وہ تو مباح ہے، لیکن پٹی کے اندر مثلا روئی وہ غضبی ہے، اس کا باطن غضبی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اگر کوئی اگر سیستانی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر کو تصرف کرنا، ظاہر کے اوپر ظاہر کو استعمال کرنا، اگر غضبی چیز کو عرفاً تصرف نہ کہلائے، تصرف کا مطلب ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا نہ کہلائے، یعنی یہ نہ کہلائے کہ آپ نے، دیکھیں مثال دوں میں آپ کو کہ استعمال کس کو کہتے ہیں. مثلا آپ نے غضبی چیز کے اوپر ہاتھ پھیرا، یہ استعمال کیا آپ نے غضبی چیز کو. غضبی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے. یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں کہ میں نے ایک چیز، یعنی کوئی شخص کسی شخص نے ایک چیز غضبی کر کے رکھ لی اپنے پاس، تو وہ جو غصب کیا وہ حرام ہو گیا. صحیح. اب اس کو استعمال کرنا ایک دوسرا حرام کہلائے گا. اگر پٹی غضبی ہے تو اگر اس کے اوپر اگر ہاتھ پھیرا اس وضو کرنے والے نے تو یہ ہاتھ پھیرنا استعمال کہلائے گا، تو یہ ایک الگ سے دوسرا حرام کہلائے گا. لیکن اگر مثال کے تو اوپر کی پٹی تو حلال کی، اندر کی روئی حرام ہے، تو آگے سیستانی آپ کو فرماتے کہ اگر اوپر کی پٹی کو ہاتھ پھیرنا عرفاً یہ نہ کہلائے کہ آپ نے جو اندر کی روئی ہے اس کو استعمال کیا. اگر یہ عرفاً نہیں کہلاتا ہے کہ بظاہر عرفاً شاید نہ بھی کہلائے، تو پھر اس صورت میں جو کہ وضو اپنا ہاتھ بھی پھیرنا جائز ہو جائے گا اور وضو بھی صحیح رہے گا. اگرچہ وہ غضبی مال کو اس کو ادا کرنا اس کی قیمت کو، لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ اس کے لیے جائز رہے گا. مسئلہ نمبر 119، مسئلہ نمبر 119 فرماتے ہیں کہ جس پر جبیرہ کیا جا رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کپڑے سے ہو جس میں نماز پڑھنا صحیح ہے. مثلا ریشم کا کپڑا، اور مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یا سونے کی مثال کے طور پر دھاگا ہو، سونے کے اس کے جو دھاگا بنایا گیا ہو.
سونے کا جو مثال کے طور پر بنایا گیا ہو، یا حرام گوشت جانور کے جز کا ہو، مثلا وہ پٹی جو ہے وہ ہو پاک ہے، پاک، کیونکہ حرام گوشت جانور کو اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو پاک ہے. حرام گوشت جانور مثلا بلی کو اگر کوئی شخص شرعی طریقے سے ذبح کرے تو بلی پاک ہے، اگرچہ نماز میں اس کا استعمال جائز نہیں، کھانا حرام رہے گا، لیکن پاک ہے، لیکن اس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے. بس جبیرہ کے لیے اگر ریشم کا کپڑا لگا ہو جو مردوں کے لیے حرام ہے، یا سونے کے دھاگے سے بنایا گیا ہے، یا سونے کے تار سے مثلا، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ حرام گوشت جانور کے جو پاک ہو جس میں نماز صحیح نہیں ہے، اس سے اس کی پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے. بس دو چیزیں جو کہ وہ نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کے لیے ممنوع ہے اور اجازت نہیں ہے، وہ دو چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں، اس میں دو چیزیں جبیرہ صحیح نہیں ہے، ایک نجس نہ ہو اور دوسرا غصبی نہ ہو. مسئلہ نمبر 120 دیکھیں، 120، مسئلہ نمبر 120. اگر مثال کے طور پر زخم ہے، پھوڑا ہے، ہڈی کا ٹوٹ جانا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا نقصان کا خوف ہونا، ڈر ہونا، یہ کرائٹیریا. لہذا اگر چانس یہ ہے کہ شاید زخم صحیح ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال ڈر اور خوف ہے کہ شاید جو کہ وہ صحیح نہ ہو، نقصان ہو شاید پانی، تو اس صورت میں وضو جو کہ وضو جبیرہ جو کہ وہ کا حکم باقی رہے گا. اور اگر خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا، تو پھر اس صورت میں جو کہ وہ واجب ہے کہ اس جبیرہ کو ہٹائے اور نارمل وضو کرے. بس کرائٹیریا ہے ضرر کا خوف ہونا، نقصان کا ڈر ہونا. مسئلہ نمبر 121، مسئلہ نمبر 121 دیکھیں یہ مسئلہ کہ اگر مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ جبیرہ کو ہٹانا ممکن ہے اور جگہ کو دھونا بھی ممکن ہے، لیکن وقت تنگ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. مثلا نماز قضا ہو رہی ہے، اب یہ پٹی کھولنا یا پلاسٹر کھولنا صحیح ہو گیا ہے، لیکن ابھی وقت تنگ ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اعضائے تیمم پر نہ ہو تو خالی تیمم ہوگا، اور اگر اعضائے تیمم پر ہے تو وضو اور تیمم دونوں کرنا ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر. مسئلہ نمبر 122 کو بھی چھوڑ دیں، اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 123 فرماتے ہیں کہ اگر اعضائے وضو صحیح ہیں لیکن نجس ہے، لیکن اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے اوپر زخم کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ اس کو تیمم ہی کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 124 فرماتے ہیں کہ اگر جو جبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ پٹی، وہ بینڈیج، اگر جبیرہ مقدار متعارف کے مطابق گیلا ہو گیا ہو،
تو اس کو خشک کرنا ضروری نہیں ہے. نہ خشک کرنا ضروری ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اور کپڑا رکھ کے اس کے اوپر مسح کرنا، بلکہ وہ جائز بھی نہیں ہوگا. مگر ایک ہے توجہ کریں، پہلے بھی یہ مطلب بیان ہوا تھا کہ دیکھیں اگر جب مثال کے طور ایک پٹی بندھی ہوئی ہے، اگر اس کے اوپر ایک اور پٹی باندھی جائے تو اس کا اگر جز کہلاتا ہے، اس پٹی کا حصہ کہلائے عرفاً، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر عرفاً حصہ نہیں کہلاتا تو جائز ہی ہوگا کہ پٹی کے اوپر پٹی باندھی جائے. خوب مسئلہ نمبر 125. مسئلہ نمبر 125. خوب مسئلہ 125 کیا ہے کہ وضو جبیرہ اور غسل جبیرہ رافع حدث ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک دفعہ ایک چیز ہوتی ہے مبیح للصلاۃ ہونا. مثال تو تیمم مبیح للصلاۃ ہے. مبیح للصلاۃ یعنی نماز پڑھنا مباح ہے، لیکن اس کا حدث ختم نہیں ہوا ہے. حدث کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو روحانی اور باطنی نجاست ہے، جو وضو توڑنے کی وجہ سے یا غسل واجب ہونے کی وجہ سے، جو انسان جب غسل واجب ہوتا ہے تو حدث اکبر ہو گیا، جب وضو کے واجب وضو کرنے والی چیزیں آتی ہے تو حدث اصغر ہوتی ہے، مثال کے طور واش روم وغیرہ جانا. تو اب جو تیمم انسان کرتا ہے تو رافع حدث نہیں، حدث دور نہیں ہوگا، بلکہ مبیح للصلاۃ ہے، نماز پڑھنا مباح ہے، نماز پڑھنے کی اجازت پرمیشن مل جائے گی. لیکن تمہاری نجاست جو ہے باطنی نجاست، وہ اپنی جگہ پہ نجاست باقی رہے گی. لیکن وضو جبیرہ اور غسل جبیرہ رافع حدث ہے، لہذا اگر کوئی شخص وضو جبیرہ کرتا ہے یا غسل جبیرہ کرتا ہے، اگر اس کا عذر دور ہو گیا تو دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو فرمایا ہم نے، دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت تو تکرار نہیں کرنی ہے، بلکہ حتیٰ اس کو وضو اور غسل کی بھی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لہذا کل جو ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا وہ اسی سے کنیکٹڈ تھا. کیا مسئلہ پڑھا تھا کل ہم نے؟ کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے وضو جبیرہ کیا تو وہ وضو اب مثال کے طور پر اگر بعد والی نماز کے لیے اگر صحیح ہو گیا اور جبیرہ کا مورد ختم ہو گیا تو اب اگلی نمازوں کے لیے اس کو وضو نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ جو وضو کیا تھا وہی وضو باقی رہے گا، وہی وضو باقی رہے گا. جبکہ تیمم میں ایسا نہیں ہے. خوب 126 دیکھیں، یہ اختلاف ہے آغاخوئی اور آغا سیستانی کے درمیان میں. اگرچہ اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ کل گزرا تھا کہ اگر آپ لوگ اس کو کنیکٹ کر سکیں تو دیکھیے گا، کل ایک مسئلہ گزرا تھا. کیا ہے؟ توجہ کریں کہ کیا صاحب جبیرہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اب یہاں پر آغاخوئی آغا سیستانی میں اختلاف ہے. ابھی آغا سیستانی کا مسئلہ بیان کرتا ہوں. آغا سیستانی فرماتے کہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، اور اگر وقت میں ہی اگر اس کا عذر ختم ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ مثلا 12 بجے نماز ظہر کا ٹائم ہے، ابھی جبیرہ ہے، ابھی زخم ہے، نقصان دہ ہے پانی اس کے لیے، ابھی پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو پانی ابھی نقصان دہ ہے اس کے لیے، اول وقت ہے، خود کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لے اول وقت. اب اگر مثال کے بعد 3-4 بجے اس کا عذر دور بھی ہو گیا تو اب ضروری نہیں کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں. یہ ہے آغا سیستانی. آغا خوئی کیا فرماتے؟ توجہ کریں. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن اس امید میں کہ یہ زخم
کنٹینیو رہے گا. لہذا اگر وقت میں قضا ہونے سے پہلے اگر اس کا عذر دور ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ بھی ایک اختلاف ہے آگے کوئی اور آگے سیستانی میں ایک بنیادی اختلاف ہے کہ آگے کوئی کہتے ہیں کہ جتنے بھی عذر والی عبادتیں ہیں تقیے کو چھوڑ کر، مثال کے طور پر ایک مثال دوں میں آپ کو کہ شریعت نے کیا کہا ہے. شریعت نے کہا کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھو. اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی کی ذمہ داری نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ ذمہ داری دیکھی جائے گی کہ پورے وقت میں کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں. لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کی ذمہ داری دیکھو، ابھی کیا ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ اسی قانون سے ریلیٹڈ ہے. لہذا اگر کوئی صاحب عذر ابتدائے وقت میں جبیرہ کا مورد ہو تو وہ وضو جبیرہ کرے گا. اب اگر وقت کے درمیان اگر صحیح بھی ہو گیا تو وہ جو نماز پڑھی تھی کافی تھی. اور ظاہر سیستانی کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ اگر یقین والی صورت نہیں، اگر یقین ہے کہ نماز میں اپنا آخر وقت تک صحیح ہو جائے گا تو وہاں آگے سیستانی پرمیشن نہیں دیتے ہیں. لیکن شاید ہو جائے تو پھر وہاں پہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ وہ ابتدا میں پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کا عذر دور بھی ہو گیا تو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ آپ وہی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بعد میں اگر صحیح ہو گیا تو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. امید یعنی احتمال عقلائی، یعنی ایک ویلڈ احتمال، پاسبل احتمال. خب 127 یہ دو مسئلے صرف دیکھ لیں. 127 کیا کہتے ہیں 127 میں؟ اگر کسی شخص کو پانی کا استعمال کرنا عقیدہ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو کہ وہ نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اس کا خیال ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، اور وہ جبیرہ کے مطابق عمل کر لے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی تھی اور اس کو کچھ بھی نہیں تھا، نقصان نہیں تھا، تو وہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غسل صحیح ہوگا. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک نقصان کا خوف ہونا اور ایک ہڈی کا ٹوٹا ہوا ہونا. بعد میں پتہ چلا کہ نہ خوف ہے نہ ہڈی کا ٹوٹا ہوا ہونا ہے، تو اس کو دوبارہ سے وضو اور غسل کرنا ہوگا. دوسرا مورد کیا ہے کہ ہڈی تو کنفرم ٹوٹی ہے، اب اسے خوف ہے کہ پانی نقصان دہ ہوگا اور وہ جبیرہ کر لے. بعد میں پتہ چل کہ نہیں، پانی تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، تو اس کا وضو اور غسل بالکل صحیح ہے. اب تیسرا پوائنٹ اس کا بالکل اپوزٹ، کہ اگر اس کا خیال یہ تھا، اس کا یقین یہ تھا کہ پانی نقصان دہ نہیں ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، پانی نقصان دہ تھا اور اس کا وظیفہ جبیرہ تھا، تو آیا اس نے جو وضو کیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط باتی بھی نہ اس کا وضو باطل ہے.
اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ خوب توجہ کریں، مورد کیا ہے؟ واپس سے تھرڈ مورد، تیسری صورت، اگر کسی کا خیال یہ تھا کہ پانی نقصان دہ ہے، پانی نقصان دہ نہیں ہے، اگر کسی کا خیال ہے کہ پانی نقصان دہ نہیں ہے اور اس نے دھویا اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں پانی تو نقصان دہ تھا، تو ابتدائی طور پر آغا خوئی کہتے ہیں کہ اس کا وضو بھی صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے، جبکہ آگے سیستانی نے کیا کہا تھا؟ احتیاط واجب بھی نہ ہو، وضو بھی باطل ہے اور غسل بھی باطل ہے، صحیح؟ آغا خوئی کہتے ہیں نہیں، وضو بھی صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے، ایک ایکسیپشن آغا خوئی دیتے ہیں۔ دیکھیں ضرر نقصان کی دو قسمیں ہیں، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کروں، نقصان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نقصان ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہنچائے، یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، ایک نقصان پہنچانا جائز ہے، ایک نقصان پہنچانا حرام ہے۔ وہ کون سا نقصان ہے جو اپنے آپ کو پہنچانا جائز ہے؟ چھوٹا موٹا نقصان، اپنے آپ کو زخمی کر دیں، یہ جو فقہا کہتے ہیں زنجیر زنی حلال ہے، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام نہیں ہے۔ تو دو قسم کے نقصان ہیں، ایک وہ نقصان ہے جو جائز ہے، ایک وہ نقصان ہے جو جائز نہیں ہے۔ وہ نقصان جو جائز ہے وہ چھوٹا موٹا نقصان، اپنے آپ کو زخمی کر دیا، اپنی انگلی کاٹ دی، جان بوجھ کے اپنی انگلی کاٹ دی، انگلی کاٹ دی نہ کہ انگلی پوری ہڈی سے کاٹ دی، زخمی کر دی، اپنی انگلی کو زخمی کر دیا۔ ہاں ہڈی توڑنا، کوئی جسم کے پارٹ کو خراب کر دینا، آنکھوں کو خراب کر دینا، زبان کو گونگا کر دینا، اپنا کان کاٹ دینا، یہ تو حرام ہے۔ تو دو قسم کے نقصان ہو گئے، ایک نقصان وہ جو جائز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا موٹا نقصان، مثلا انسان نے کوئی ایسا کام کیا جس کے انسان کو بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی ہو، تو یہ چھوٹا نقصان ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک دفعہ بڑا نقصان ہے جو اپنے آپ کو پہنچانا حرام ہے۔ تو آغا کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ وضو صحیح ہے، یہ پہلی کیٹیگری ہو تو صحیح ہے، یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام والا نقصان نہ ہو۔ اگر دوسری کیٹیگری ہے تو پھر جہاں پر جو کہ وہ حرام ہو تو وہاں پر جو کہ وہ وضو باطل ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پر ایک شخص کو نہیں معلوم تھا کہ پانی میرے لیے نقصان دہ ہے، اور وضو کیا اور بخار ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ پانی تو نقصان دہ تھا، بخار ہو گیا، تو کوئی کہتے کہ اس کا وضو صحیح ہے۔ اب یہ وہ والا نقصان تھا کہ جو اپنے آپ کو پہنچانا جائز ہے۔ ایک وہ نقصان ہے جو اپنے آپ کو پہنچانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو آنکھ میں انفیکشن تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے پانی نقصان دہ نہیں ہے، اس نے وضو کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھ چلی گئی، اور یہ وہ نقصان ہے جو اپنے آپ کو پہنچانا حرام تھا۔ اگر جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو سمجھ جاتا کہ میرے پالے پانی پہنچانا حرام نہیں ہے، لیکن اب یہ وہ والا نقصان ہے کہ جس میں شارع راضی نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے اس نقصان سے، لہذا یہ وضو باطل ہو جائے گا اور اس کو یہ وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ جب بھی ہاں اگر کئی دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ میں نے پانی استعمال کیا تو اس کی وجہ سے میری آنکھ چلے گئی اور مجھے پتہ نہیں تھا، تو چاہے کئی دنوں بعد، کئی مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد پتہ چلے کہ یہ وہ وجہ تھی کہ ایک دفعہ پانی استعمال کیا تھا، اس کے بعد مثال کے طور پانی کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، احتیاطاً تیمم کر رہا تھا، پھر وہ کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا، اور بعد میں ڈاکٹر نے 6 مہینے بعد کہا کہ جو تم نے فلاں تاریخ کو ایک مرتبہ جو پانی استعمال کیا تھا اس کی وجہ سے تمہاری آنکھ چلے گئی، تو پھر وہ جو کہ وہ اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔
خوب کتنی اس میں ہو گئی مسئلے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ آپ وہی چوتھا پوائنٹ بیان کرتے ہیں. آپ وہی فرماتے ہیں کہ توجہ کریں، اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ میرے لیے پانی نقصان دہ ہے اور اس نے جبیرہ کو ترک کر دیا اور دھو لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، بعد میں پتہ چلا اس کو تو نقصان تھا ہی نہیں، تو یہ مسئلہ واضح ہوا. مثال کے طور پر ایک شخص کا خیال تھا کہ پانی نقصان دہ ہے، اس کے باوجود اس نے جبیرہ نہیں کیا بلکہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرے لیے پانی نقصان دہ نہیں تھا. ہاں اگر پانی واقعی نقصان دہ تھا تو اس کا وضو ہی باطل ہو گیا. نقصان کا خوف تھا، اس نے اس کو چھوڑا، مخالفت کی، وضو کیا، جبکہ اس کو جبیرہ کرنا تھا، وضو کیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں نقصان تو تھا ہی نہیں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وضو صحیح ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک کنڈیشن کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں قصد قربت اس سے ہو گیا ہو. یہ جو ہے وہ قصد قربت ہو گیا ہو، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کافی ٹائم چاہیے ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو وہ سمجھانا اس مختصر سے وقت میں اور اتنے سارے مسائل کے بارے اس کو سمجھنا نسبتاً دشوار ہوگا، لہذا اس پوائنٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. 128 مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں، اور 127 کا ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے اگلی دفعہ. 128 دیکھ لیں. 128 جہاں پر بھی شک ہو جائے کیا ہے اس کا وظیفہ وضو جبیرہ ہے یا تیمم، تو احتیاط واجب یہ کہ دونوں کو جمع کرنا ہوگا، اور یہ سمپل طریقہ ہے. سمپل، اگر انسان کو کہیں پر بھی شک ہو جائے تو آپ نے اتنے سارے مسائل پڑھیں، مجھے نہیں یاد ہے کتنے سارے کہاں سے شروع کیا تھا آپ نے. مسئلہ نمبر 103 سے شروع کیا تھا، 103 سے لے کر 127 تک، 103 سے 127 تک آپ نے اتنے سارے جبیرہ کے مسائل پڑھے. آپ نے کہا بابا مولانا نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لہذا آپ جو کہیں گے ان شارٹ یہ کہ جہاں پر بھی شک ہو جائے کہ مجھے جبیرہ کرنا یا کیا کرنا، اگرچہ بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ ضروری تھے، بعض اوقات ممکن ہے جو کوئی انسان اپنے وظیفوں کو انجام نہ دے سکے، لیکن الہیات اگر یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ جبیرہ کرنا ہے تیمم کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں. انشاءاللہ 127 کو میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دوں گا. اگر کوئی کا جو 127 ہے اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ریوائز کر لیں گے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے شرائط وضو، شرائط وضو کے وضو کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو اس چیپٹر 3 جو شرائط وضو ہے منہاج الصالحین کا، اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو سٹارٹ کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدا میں جی سوال ہے کوئی؟ پاک ہے. نہیں 116 میں توجہ کریں، میرا خیال ہے شاید آواز صاف نہ آئی ہو. مسئلہ نمبر 116 کیا ہے کہ اس کا ظاہری حصہ تو پاک ہے لیکن اندر کا حصہ نجس ہے. جہاں ہم ہاتھ پھیر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے لیکن اندر کی روئی یا اندر کی پٹی وہ نجس ہے. لیکن جو جہاں پر ہم ہاتھ پھیرے وہ پاک ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جب بینڈیج کیا جاتا ہے تو چند جو وہ اس کو رول کیا جاتا ہے ہاتھوں پر یا انگلی کے اوپر یا جہاں پر بھی زخم ہے تو اس کو رول کیا جاتا ہے، تو ممکن ہے اندر کا جو رول ہے وہ نجس ہو لیکن ظاہری جہاں پر ہم ہاتھ پھیر رہے ہیں
وہ اگر وہ پاک ہے تو کافی ہے, اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا کوئی مذائقہ نہیں ہے وضو جبیرہ میں. تو وہ اگر نجس ہے پھر تو تیمم ہی کرنا ہوگا. نہیں نہیں نہیں, اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے کافی ہے. نہیں اگر باہر کا بھی نجس ہے, ہاں اگر باہر کا بھی اگر نجس ہے اور اس کو نکالنا بھی ممکن نہ ہو, اور اوپر سے اگر کپڑا رکھنا, توجہ کریں, اگر اوپر اس کے اوپر کپڑا رکھنا اگر یہ ایکسٹرا جبیرہ کہلائے, عرفاً متعارف سے زیادہ ہو جائے پٹی, تو پھر اس صورت میں جو کو تیمم کرنا ہوگا. اگر اعضائے تیمم پر نہ ہو, اور اگر اعضائے تیمم پر ہو تو پھر اس صورت میں جو وہ اطراف کو دھو لیں, احتیاطاً پٹی اوپر سے کپڑا رکھ کے ہاتھ بھی پھیر دیں اور تیمم بھی کر لیں. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضر مجلس مومنات کی تمام محرومین کی مغفرت فرمائے, تمام مومنات کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے, اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے آبان و انسان میں قرار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Recording stopped.